السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اکنامکس کلاس 9 فیڈرل اور پنجاب بورڈ لیکچر نمبر 10 یہ لیکچر نمبر 10 کرنے جا رہے ہیں، جن کے ٹاپکس ہوں گے سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس اور پرابلم سولوشن۔ ان ٹاپکس کو کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ معاشی مسائل یعنی کہ اکنامک پرابلمس کیا ہیں۔ اب اسی کو سالو کرنے کے حساب سے یعنی کہ ان کا سولوشن، اس کا حل نکالنے کے حساب سے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے ریگارڈنگ آپ کا بورڈ کا سوال اور جو آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس کیا ہے اور یہ کیسے ایک اکنامک پرابلم یعنی کہ معاشی مسائل میں حل کرنے کا تجاوز بنتا ہے یا حل کرنے کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے۔ اب اس سوال کو کرنے میں پہلے ہم لوگ یہ چیز سمجھیں گے کہ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس ہے کیا، معاشیات کی موضوعی بات یا روح مضمون ہے کیا معاشیات کا۔ اب آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ سبجیکٹ میٹر کے جو سمپلی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سبجیکٹ کا مکمل کورڈ یعنی کہ اس کو پورا مکمل کر رہا ہو، اس کے ایکچول کانٹینٹس کو یعنی کہ اس کے اصل مشمولات کو یعنی کہ اس کے جزء کو جو کمپلیٹ کر رہا ہو اس مضمون کو، تو اس کو ہم سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں، یعنی کہ اس پہ بڑا ورک آؤٹ کیا ہوا ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے انسانیت کے حساب سے، ہیومن ان کے اپنی ریسرچ کے حساب سے، وہ ہے پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری۔ اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں دوسری چیزوں کے ساتھ تو اس کو ہم بولتے ہیں کنزپشن، پروڈکشن، ایکسچینج اور ڈسٹریبیوشن۔ کنزپشن کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا، پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے لین دین اور ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ اب لین دین کے بعد ہم دوسرے کو تقسیم بھی تو کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ 4 چیزوں کو ہم انٹر ریلیٹ کرتے ہیں سبجیکٹ میٹر کے ساتھ۔ اچھا، پلس سب سے اہم بات کہ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے سبجیکٹ میٹر کو ہم نے اکنامکس کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ اچھا، میکرو کا مطلب ہوتا ہے واسٹ، مائکرو کا مطلب ہوتا ہے اسمال، محدود، لمٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ میکرو مینس وائڈ ہوتا ہے اور مائکرو مینس کیا ہوتا ہے، ہاں بالکل صحیح، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو مائکرو مینس ہوتا ہے لمیٹڈ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا، پلس انسان کے وانٹس، یاد ٹائم آپ کو پتا ہو تو وانٹ جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے اور وہ باؤنڈ نہیں ہے کسی چیز پر کہ وہاں سیٹسفائی ہو جائے، لذت اس کو مل جائے۔ تو یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں آگے چل کے کہ وہ کن چیزوں پر سب سے زیادہ نربھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں 2 بانی بڑے گزرے ہیں اکنامکس کے، جن میں پہلے آتے ہیں الفریڈ مارشل۔ الفریڈ مارشل کا اگر دیکھا جائے تو ان کے معاشیت کے جو ان کا روح مضمون ہے اکنامکس کے حساب سے، انہوں نے کیا کہا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اکنامکس ہے چاہے وہ فرد ہو، انفرادیت ہو یا اجتماعی ہو، یہ انسانوں کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مٹیریل ریکوائرمنٹس ہو، لیکن وہ فلاح و بہبود کے کام کے لیے بھی لگتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نوٹ کرو تو کسی کے حساب سے بھی، کسی بھی قومیت کے حساب سے بھی جو بھی ان کی دولت ہوتی ہے وہی ان کی وجہ بن جاتی ہے کس کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے۔ جہاں آپ بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں یا آپ کا ملک جتنا ترقی کر رہا ہوتا ہے تو وہیں پہ بھی بہت زیادہ لوگ کہیں نہ کہیں چیریٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں فنڈز دے رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈیٹس تو نہیں آتی ان چیزوں میں، لیکن ملک کو چلانے کے حساب سے سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ نوٹیبل کرتے ہیں، اور یہ کس کا کہنا ہے، الفریڈ مارشل کا، اور بالکل صحیح کہنا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو اسی کے حساب سے پھر دوسرے سب سے بڑے آتے ہیں جو بانی ہیں اس کے، وہ ہیں کون، لین رابنسن۔ اچھا، لین رابنس جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اکنامکس جو ہوتی ہے، اکنامکس کا جو مین موٹیو ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو مین جزء ہوتا ہے، وہ لوگوں کی جو لذت ہوتی ہے، جو ان کی وانٹس ہوتی ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں، اس کو روکنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور یہ سچ ہے۔ تو ہم کیا ایسی چیز پروڈیوس کریں کہ جو لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور لوگ اس کو لذت میں بھی لے لیں، ان کی ڈیمانڈ بھی آ جائے، ان کو سیٹسفیکشن بھی مل جائے۔ تو ہمیں وہی چیز بنانی چاہیے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ میں ہے۔
اب لوگوں کی ریکوائرمنٹ میں اگر فرض کریں کہ جتنی تعداد ہے تو یہاں پہ سب سے اہم کیا آ جاتی ہے پاپولیشن. اور اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر بندہ ایک چیز پر ڈپینڈیبل نہیں ہے. وہ ایک ہی چیز کو 3 دفعہ بھی لے سکتا ہے, 2 دفعہ بھی لے سکتا ہے, لیکن کیا ہم اتنی چیزیں پروڈیوس کریں کہ وہ 2 دفعہ لے لیں؟ تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب اس کا الٹا کرتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم اس کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں. جب پرائسز بڑھ جاتی تو ڈیمانڈ آٹومیٹک کم ہو جاتی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم لوگ بنیادی اشیاء پہ بڑھا دیں تو لوگ وہاں بھٹک جاتے ہیں, اور اگر ان کی ضرورت جو ان کی کمفرٹ لیول پر ہے, آرام دہ چیزوں پر ہے, اس کی لیول بڑھا دیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اب یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے لین رابنس کا. اب ہماری ان لمیٹڈ وانٹس ہیں, ہمارے پاس اسکیرس کیا ہے, قلت کیا ہے, کس چیزوں کی ہے؟ ریسورسز کی. تو ہمیں دیکھ داکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے. یہ کہنا ہے لین رابنسن کا. اب اس میں سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ یہ پرابلم سالونگ کیسے ہو سکتی ہیں. صحیح بات ہے, ایک سمپل طریقہ ہے جو لین رابنسن نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکشن فوراً نہیں لیا ان چیزوں پہ تو لوگوں کی ڈیمانڈز مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. اب وہ بڑھتی چلی گئی اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فوراً عوام تک پہنچائیں, تو ان چیزوں کو گریجولی سالو کرنا شروع کر دیں وقتاً فوقتاً. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی دھرے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں, جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ڈیمز کی کمی ہے تو وہ وقتاً فوقتاً بنانا شروع کر دیں, کیونکہ ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے. اب ہماری بجلی کا نصاب بھی بڑھنے والا ہے اور پلس پانی کا نصاب بھی بڑھنے والا ہے. اب جب بڑھے گا تو وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی ڈیمانڈ اور ان کی سیٹسفیکشن کمپلیٹ ہو جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ پرابلم مزید بڑھتے سے بڑھتے چلی جائے گی اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو اکنامک پرابلم کو سالو کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کوئی بھی چیز جھٹکے میں نہیں ہو سکتی, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی سالو کیا جا سکتا ہے. اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو معاشی مسائل کا حل کیا ہے. اب معاشی مسائل کے حل میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ 3 طریقے کے ہیں. ایک ہے نیچرل ریسورسز جس میں لینڈ, واٹر, منرل, فارسٹ وغیرہ وغیرہ آتے ہیں. اسی طرح آرٹیفیشل ریسورسز جیسے مشین ہے, ٹولز ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, ڈیمز ہیں, روڈز ہیں, یہ سارے کے آرٹیفیشل. اور ایک ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز. یس, ہیومن ریسورسز وہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں, جیسے اسکلڈ لیبرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, بزنس مینز ہیں. یہ سارے کے سارے ہیومن ریسورسز ہیں. ان تینوں کا ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, نیچرل کا, آرٹیفیشل کا, یا ہیومن کا؟ اگر ہیومن ہی نہیں ہوں گے تو نیچرل آرٹیفیشل کا کیا کریں گے؟ سب سے بڑی بات ہے نا. تو سب سے امپورٹنٹ پوری دنیا بولتی ہے کہ ہیومن ریسورس پہ ورک آؤٹ کیا جائے, پھر کس پہ کیا جائے؟ نیچرل ریسورسز پہ, اور پھر آرٹیفیشل ریسورسز پہ. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بنتی ہیں, اور یہ پرابلم سالونگ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پرابلم سالونگ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس نمبر آف کوانٹٹی وہ کیا ہے؟ ریسورسز کی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو وہی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ قلت ہونا شروع ہو جائے, دیکھو نا, اسکیرس آنا شروع ہو جائے, تو وہاں پر آپ کو آپ کی لذت اور اس کی چاہت کس کے حساب سے دیکھنی ہوتی ہے, طلب کس کے حساب سے, یہ سب چیزیں کس کے حساب سے دیکھنی ہوتی ہے؟ سوسائٹی کے حساب سے, معاشرے کے حساب سے, کہ کیا وہ چیز کو بروپ کرنے کے لحاظ سے ہے یا نہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو فوڈ اور ہاؤسنگ, یہ جو دونوں چیزیں ہیں, یہ زمین کے حساب سے اور انسانیت کے حساب سے سب سے اہم ہے. اسی میں سب سے زیادہ کھڑی ہوتی ہیں کیا؟ پرابلمس, اور انہی کو ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور میکسیمم ہمیں یہ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو لذت مل جائے اسی چیز میں, اسی معاشرے کو. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ہر چیز کو کنٹرول کے ذریعے لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول میں نہیں لے کے چلے تو اس کی قلت ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بڑا غور و فکر کر کے آگے قدم رکھنا ہوتا ہے. اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پرابلم سالونگ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کو, ان کی سیٹسفیکشن کو اتنا ہی اجاگر کریں جتنا ان کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ ان کو لت نہ دیں. جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں کو اگر زیادہ دینا شروع کر دیں چیزیں تو اس کو لت لگ جاتی ہے, پھر وہ ہر چیز میں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, طلب کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہاں پھر غصہ آتا ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ آپ عوام کے ساتھ نہیں کر سکتے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح آج کا ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ بھی شیئر کریں, اور جو نئی چیز سمجھ میں آئی ہو وہ بھی ہمارے شیئر کریں, کامنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں اور بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.